اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں غسل جنابت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اوپر کس ٹائم جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مجامعت کرتے ہیں تو چاہے ان کی منی خارج ہو نہ ہو، ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں کے اوپر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے اس کی، تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ عورتوں کو جو ہے وہ نفاس آتا ہے، اس کا خون آتا ہے، اور جب وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھا، جس کے اوپر جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، جس بندے کے اوپر، اس کے اوپر یہ جمعے کا غسل کرنا بھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس بندے کے اوپر جمعہ وہ فرض ہے، اس کے اوپر وہ غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو کس کے اوپر فرض ہے وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ انسان مرد ہو اور عاقل اور بالغ ہو اور مسلمان ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور وہ غلام نہ ہو، آزاد آدمی ہو۔ کہ یعنی کہ اس مرد کے اوپر جمعہ جو ہے وہ فرض واجب ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے اور اس کے اوپر جمعے کا غسل کرنا بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے کچھ سنت طریقے بھی ہیں جمعہ کے علاوہ، یعنی کہ ایک بندہ جب میت کو غسل دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرے، یہ سنت ہے غسل کرنا اس کا۔ اس طریقے سے ایک بندہ ایک کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ سنت ہے کہ وہ غسل کرے۔ تو یہ جس طریقے سے واجب ہوتے ہیں یا سنت ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا پڑھ کر کے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں آپ نے کی غسل کی تو آپ کا چاہے آپ نہا لیں اور غسل کر لیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے دانے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے بائیں ہاتھ کے اوپر، اور پھر آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہے، جس جگہ پہ وہ گندی جہاں جہاں لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے وضو، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، پورا کامل وضو آپ نے کرنا ہے۔ اور کامل وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے سر کے اندر پانی ڈالنا ہے اور سر کے جڑوں کے اندر تک پانی آپ نے پہنچانا ہے اچھے طریقے سے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑوں کے اندر 3 لپ پانی لے کر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد جڑوں کے اندر جب پانی تر آپ نے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ پہلے آپ نے دائیں طرف پانی بہانا ہے اور پھر بائیں طرف پانی بہانا ہے، اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سائڈ پہ ہو کر کے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ میں ابھی حدیث کے الفاظ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ یہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی کہ بالوں کی جڑوں کے اندر آپ نے پانی پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کرتے ان کو، 3 لپ پانی سر پر ڈالتے، پھر سارے بدن کے اوپر پانی بہاتے، اور آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ یعنی کہ جب آپ نے پورا غسل فرما لیتے اس کے بعد آپ سائڈ پہ ہو کر کے اپنے پاؤں کو دھوتے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے غسل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب وضو آپ نے کرنے لگے تو پانی ناک میں چڑھایا اور گرگرا کیا، اس کے بعد منہ دھویا، اس کے بعد کہتے ہیں سر کے مسح جب کرنے لگتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے وضو کامل وضو کرنا ہے، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ آپ وضو کریں گے، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کامل کرنے کے بعد پھر آپ نے پورے سر کے اوپر جڑوں تک پانی کو پہنچانا ہے۔
تو اس طریقے سے پھر آپ نے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور پانی کا ضیاع بھی زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 لیٹر سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مد سے جو ہے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 5 مد پانی تقریباً 3-3.5 لیٹر پانی بنتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنا پانی کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ میرے دوستو یہ غسل کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ ایک چیز میں بھول گیا ہوں، وضو کا جو طریقہ میں نے بتایا اس میں یہ چیز بھول گیا تھا کہ اگر کسی نے عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے یا جسم کے اوپر کہیں اور پینٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپر پانی نہیں پہنچ سکتا، تو اس چیز کو ناخن پالش کو اتارنا ضروری ہے، نہ اس سے اس کا وضو ہوگا اور نہ ہی اس سے غسل ہوگا۔ تو ان کا پینٹ لگا ہوا تو اس کو اتارنا ضروری ہے، اس طریقے ناخن پالش لگی ہوئی تو اس کو اتارنا ضروری ہے تاکہ پانی اس کے جلد تک پہنچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔